لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إني جائل في الأرض خليفة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سید الشہداء کے چاہنے والے ماتمداران سید الشہداء سوگواران امام مظلوم کربلا عزیزان محترم، مسلسل ہماری گفتگو اس بات پر ہوئی کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم روح زمین پر ایک خلیفہ معین کرنے والے ہیں، بنانے والے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جو خلیفہ آنے والا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ جو خلیفہ کی منتخب کچھ باتیں ہوتی ہیں یا اس کے شرط و شروط ہوتے ہیں کہ وہ معصوم، اور اس کے بعد جو معجزات ہوتے ہیں، جو کرامات ہوتے ہیں، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہوتے۔ جو منصوب الہی پروردگار ہوتا ہے صرف اسی خلیفہ کے پاس وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ ان کے پاس تمام چیزیں موجود تھیں، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ معجزات ہوں، چاہے وہ کرامات ہوں، چاہے کوئی بھی شے ہو، رسول خدا کے پاس ہر چیز کا علم تھا۔ اور اس کے بعد وہ منتخب کیا غدیر خم میں اعلان کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ وہاں پر یہ کہہ کر ایک شرط و شروط لگا دی ہے کہ جو چیزیں مجھ پر تھیں وہ سب اب علی کے پاس ہیں۔ توجہ فرمائیے گا کہ جو چیزیں مجھ پر تھیں، کیونکہ ایک جب رہنما اسلام، عالم اسلام میں پروردگار نے جو اتنے رہنما بنائے ہیں اول سے لے کے آخر تک، تو اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ اس جیسا ہو۔ توجہ فرمائیے گا، وہاں رسول کی سیرت جو ہے وہی علی کی سیرت ہے، جو رسول خدا کے انداز ہے وہی علی کا انداز ہے، وہی رسول کے امامہ پہننا وہی علی کا امامہ پہننا۔ یہ جو بھی نسبتیں ایک سے لے کے آخر تک جو چیزیں رسول پر ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں امامت پر ہے، بس یہ نبی ہیں اور یہ امام ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اور رسول نے غدیر خم میں یہ اعلان فرمایا تھا ساری کتابیں معتبر، چاہے وہ اہل سنت ہو، اہل تشیع، ہر کتاب میں معتبر کتابوں میں موجود ہے، ساری کی ساری کتابیں جہاں پر اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان کے بعد کون ہوگا، ان کے بعد کون ہوگا، کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، وہاں پر موجود ہے کہ مولا کائنات کو مولا بنایا گیا۔ اور مولا کوئی ایسا ویسا مولا نہیں ہے جس کے معنی دوسرے باتوں میں استعمال کیے جاتے ہیں، بلکہ مولا اس ضمن میں کیا کہ میرے بعد جو ہے وہ علی ہے، اور مجھ جیسا اور یہ علی ہے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، کل میں نے گفتگو آپ کے سامنے جو پیش خدمت کی تھی اس میں پہلی گفتگو یہ تھی کہ امام حسن علیہ السلام کہ جن کے فرزند جناب قاسم کی 7 محرم کو جو ہماری مناسبت سے منایا جاتا ہے، جیسا کہ ہر شہداء 10 محرم کو شہید ہوئے، لیکن ہم نے ایک تاریخ معین کی ہے کہ پہلی محرم کو ان کا غم، دوسری محرم کو ان کا غم، تاکہ ہر غم کو ہم سمجھ سکیں، ہر غم کو ہم ہر طریقے سے سمجھ سکیں۔ عزیزان محترم،
یہ सईद शुहदा के दिन है जिसे हमें गमनाक तरीके से अंजाम देना चाहिए। और एक बात, मैं मुसलसल नजफ से लेके करबला तक आ गया, मैं हमेशा एक बात सोचता रहा और ये आज मुझे मौका मिला कि मैं आपके दरमियान एक बात और कहता चलूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़ी कीमती बात है, मुलाहिदा फरमाइएगा। वो ये है कि हमें कुछ नहीं तो कुछ नहीं 2 महीना 8 दिन, या अगर ये भी ना हो तो एक पहली मुहर्रम से लेकर जैसे ही चांद नमूदार हो उस जगह से लेकर और उस वक्त तक जब असर आशूर ख़त्म हो जाए उस तक भी हमें काले लिबास में रहना चाहिए, ताकि कोई पूछने वाला जब ये पूछे कि भैया इतने दिन हो गए तुम्हारा लिबास काला है, क्यों उतार क्यों नहीं रहे हो, हर एक इंसान यही सोचेगा कि भाई ये 10 दिन से मुसलसल काला कपड़ा पहना हुआ है, क्या वजूहात है, बड़ा खूबसूरत है, क्या इसे पसंद है। तब हम ये कहते हुए नजर आएंगे कि हम अपने मौला व आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सोग व गम में मौजूद हैं, उनके गम में शरीक हैं, उनके बच्चों के गम में शरीक हैं, उनके जवान के गम में शरीक हैं, उनके ख़वातीनों के गम में शरीक हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आज 8 मुहर्रम है और 8 मुहर्रम पूरे कायनात में जहाँ कहीं भी मौला के चाहने वाले हैं, ये नहीं कि सिर्फ शिया, नहीं, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, वहाँ पे ऐसे हिंदू भी हैं जो हर फेल को अंजाम देते हैं, या अहले सुन्नत हैं जो ताज़िया उठाते हैं, मातम करते हैं। ये सिर्फ शियों से मखसूस नहीं है। मैं कल की जो बात रह गई थी उसको आगे करने की कोशिश करता हूँ कि खलीफा हो तो कैसा हो। खलीफा को इल्म होना चाहिए इस बात का कि कौन बातिल पर है और कौन हक पर है। तवज्जो फरमाइएगा अज़ीज़ान मोहतरम, एक शख्स जो कल मैंने बात की थी वहीं से आगे कर रहा हूँ कि खलीफा कैसा होना चाहिए। उस ज़माने में बाज़ हज़रात जो पैसों में बिक चुके थे या जिन्हें लालच थी पैसों की, उन्होंने माविया को बना रखा था अपने खलीफा, और जो मोमिनीन थे उन्होंने अमीरुल मोमिनीन को बना रखा था अपना। और आज का दौर भी यही है कि आप पूरी दुनिया को देख लें कि हर जगह पर कहाँ ज़िक्र अली होता है और कहाँ ज़िक्र अली, जहाँ ज़िक्र अली होता है वहाँ उनके चाहने वालों पर कितना जुल्म होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक शख्स शाम में मुआविया के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद उससे, क्योंकि उसको मौला अपना आका बना चुका था, इसलिए कहा कि जो सवालात होंगे, एक बादशाह ने उसको कहा था ये कुछ सवाल हैं, जाओ और जाकर पूछो कि क्या तुम्हारे जो खलीफा बने हैं मुसलमानों के, क्या उन्हें इस बात का इल्म है कि नहीं है। और सवाल भी बड़े अजीब का। पहला सवाल क्या था? का पहला सवाल ये है कि हक और बातिल में क्या फ़र्क है। बड़ा परेशान। का और सवाल क्या है? का सवाल दूसरा ये है कि वो 10 चीज़ें कौन सी हैं जो एक पर एक सख्त हैं। तवज्जो फरमाइएगा भाई, इसी के बाद मैं रब्ते मसाइब इंशाअल्लाह रहूँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आगे गुफ्तगू बढ़ी। ये बादशाह ने इनको ये सवाल पहुँचाए और कहा जिससे पूछना हो पूछें, पर ये मुझे जवाब चाहिए। अब ये परेशान होने के बाद माविया का दरबार सजा हुआ था। लोग वहाँ पर हर तरीके की ग़िज़ाएँ तनाउल फरमा रहे थे, तारीफ़ पे माविया की तारीफ़ करते जा रहे थे। इतने में क्या देखा कि एक शख्स आया और उसने कहा कि मैं आपको अपना आका मौला समझता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये सवाल के जवाब बताएं। अब ये अपने अंदर ही अंदर गुरूर और घमंड में था, चकनाचूर हो चुका था, शराब पी पी के उस आलम में आ चुका था कि इसने ये ऐलान किया जो पूछना हो पूछो। अब जैसे ही इसने पूछा कि ये बताओ कि हक और बातिल में कितना फ़र्क है, कितना फासला है। अब वो परेशान हुआ का जो हक और बातिल को समझ सका हो वो बताए कि हक क्या है और बातिल क्या है।
توجہ فرمائیے گا، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے کہ جس کے باپ اجدادوں نے کبھی یہ سمجھا ہو کہ رسول کی عظمت کیسی کرنی چاہیے، رسول سے ملنا کیسا چاہیے، رسول کی کیا حقیقت ہے، رسول رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ایسا رسول آیا ہے جو طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، آیا ہم نے اس کی عبادت کی ہے کہ نہیں کی؟ ہم نے اس کو صرف مارا ہے، ہم نے اس کو ٹھوکریں ماری ہیں، ہم نے اس کے اوپر غذائیں پھینکی ہیں، ہم نے اس پر بہت سارے جفا و کاری انجام دی ہے، لیکن عزیزان محترم اب یہ پریشان ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے میں اس کا جواب دوں۔ اب دائیں لوگ جتنے بھی وزیر بیٹھے تھے اب سب پریشان، اور بائیں جو بیٹھے تھے سب پریشان۔ شاید یہ عادت ہو گئی ہے اس وہاں سے لے کر یہاں تک دائیں اور بائیں دیکھنے کی۔ عزیزان محترم توجہ فرمائیے گا، اب جیسے ہی یہ منظر آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد کہا اچھا یہ بتاؤ، چلو یہ سوال رہنے تو بتا دیں گے، اب دوسرا سوال بتاؤ کہ وہ کیا ہے تمہارا۔ کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک پر ایک سخت ہیں۔ اب یہ اور پریشان ہوا، اور پریشان ہونے کے بعد یہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر کیا کیا جائے۔ تو عزیزان محترم یہ بڑا پریشان ہو کر کہتا ہے کہ شاید اس کے جوابات مجھے نہیں پتا۔ اب یہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کہ میں نے اسے خلیفہ بنا لیا، میں نے اسے اپنا مولا بنایا ہے، میں نے اسے اپنا آقا بنایا ہے، میں ہر چیز کی تعریف معاویہ کی ہمیشہ تعریف کرتا تھا، امیر المومنین بنا کے بیٹھا ہوں، لیکن اسے تو کچھ نہیں آتا۔ عزیزان محترم اب یہ چلا ہے، اور چلنے کے بعد ہر گلی کوچے ہر جگہ جا رہے ہیں کہ راستے میں جناب سلمان فارسی سے ملاقات ہو گئی۔ جناب سلمان فارسی دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں تو بڑا پریشان ہے۔ کہا ہاں میں پریشان ہوں۔ کہا کیا ہے پریشانی؟ ابھی جناب سلمان فارسی یہ بیان کیا، اس نے ساری باتیں بتائی، اور بتانے کے بعد جناب سلمان فارسی مسکراتے ہیں، اور مسکرانے کے بعد کہا کہ باب مدینۃ العلم وہاں پر ہے اور تو پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ کہا مولا کہاں؟ کہا علم لدنی وہاں پر ہے اور تو پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ اب جیسے ہی علم لدنی یا باب مدینۃ العلم پر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس مسجد میں پہنچے جہاں پر مولا حسن و حسین علیہ السلام موجود تھے، لیکن اس وقت وہ امام وہاں پر نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ آیا اور آنے کے بعد پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ یہ وجیح شکل آج تک میں نے نہیں دیکھی، مجھے تو دل ہی دل میں ڈر و خوف ہو رہا ہے۔ کہ ڈر اور خوف نہیں، بلکہ تو خوش نصیب ہے کہ تجھے عبادت بھی ہو رہی ہے، تیری زیارت بھی ہو رہی ہے، تیری فضیلت بھی ہوگی۔ کہ وہ کس وجہ سے؟ کہ رسول نے فرمایا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، کہ تو یہ نہ دیکھ، علی کے چہرے کی طرف دیکھتا رہے۔ وہ اس نے علی کے چہرے کی طرف دیکھے، عبادت ہونا شروع ہوتی گئی۔ عزیزان محترم اس نے کہا اے مولا میں بڑا پریشان ہوں، میں بہت دور سے آیا ہوں، بہت مسافر ہوں، اور میں نے بہت سارے سوال و جواب لے کر آیا ہوں۔ مولا میں چاہتا ہوں کہ وہ سوال و جواب لے کر اس بادشاہ تک پہنچ جاؤں تاکہ مجھے سکون اور اطمینان مل جائے۔ عزیزان محترم بعض روایت کہتی ہے کہ اسے قتل تک ہو گیا، اگر یہ سوال و جواب نہ لایا تو تجھے قتل کر دوں گا۔ عزیزان محترم ابھی یہ روایت آگے بڑھنی تھی، اور اتنے میں مولا کائنات مسکرائے اور کہا دیکھو وہاں پر 2 بچے ہیں جو نماز ادا کر رہے ہیں، وہ میرے فرزند ہیں، جاؤ اور ان میں سے ایک نام ہوگا جسے حسن کہتے ہیں، جاؤ وہاں پر اور جانے کے بعد ان سے پوچھو۔ اب یہ دل ہی دل میں مولا کائنات سے رخصتی لیا، اور لینے کے بعد جیسے امام حسن کے درمیان کا فاصلہ طویل تھا، اب یہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ایک میں جسے امیر المومنین سمجھ رہا تھا اسے کچھ نہیں پتا، یہ ایک ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں سب پتا ہے لیکن بتا نہیں رہے، اور کہہ رہے ہیں جاؤ بچے کے پاس۔ اب جیسے ہی میں ان کے پاس جاؤں گا، اب یہ بچے مجھے کیا سوال و جواب بتائیں گے۔ اب جیسے ہی امام حسن و حسین نے نماز ادا کی، اس کے چہرے کی طرف دیکھا، سوال و جواب سلام و دعا ہوئی، اور ہونے کے بعد مولا نے اسے کہا تشریف رکھو۔ یہ تشریف رکھا، اور کہنے کے بعد امام حسن نے فرمایا جس جگہ سے تو بادشاہ کے پاس سے آیا ہے، جو سوال لے کے آیا وہ بھی مجھے پتا ہے، وہ بادشاہ کا نام بھی مجھے پتا ہے، اس کے اجداد کا بھی نام مجھے پتا ہے، اس کے بعد تم معاویہ کے دربار میں گیا تھا، تو نے یہ سارے سوال انجام دیے تھے، وہ بھی مجھے پتا ہے، اب تو راستے میں تو کافی مقام پر پہنچا وہ بھی مجھے پتا ہے، اور جس گھوڑے پر تو آیا ہے وہ گھوڑا بھی مجھے پتا ہے کہ نر ہے یا مادہ ہے، اس کا نام بھی پتا ہے۔ اور ہونے کے بعد یہ ساری باتیں ہونے لگی، پھر تو نے سلمان فارسی سے ملاقات کی، سلمان نے میرے بابا کی طرف ملاقات کرائی، میرے بابا نے تجھے میرا نام بتایا، پھر تو یہاں پر آیا ہے، اور تو اس وقت دل میں دل ہی سوچ رہا تھا کہ جب میرا آقا مولا نہیں بتا سکا تو یہ بچہ کیا بتائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اچانک امام حسن نے فرمایا پریشان نہ ہو، تیرا پہلا سوال یہ ہے۔ جی مولا فرمائیے، تیرا پہلا سوال یہ ہے کہ حق اور باطل میں کیا فرق ہے، کیا فاصلہ ہے۔ اب یہ پریشان ہوا، پریشان ہونے کے بعد کہتا ہے کہ مولا یہ سوال آپ کو کیسے پتا؟ کہا مولا نے فرمایا کہ ہمیں ہر چیز
کا پتہ ہے کہ تیرے دماغ میں تیرے دل میں ابھی کیا سوچ رہا ہے، وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو بڑا پریشان ہے، تجھے فوراً اپنے گھر واپس پلٹنا ہے۔ تو بادشاہ کے پاس آیا تھا، شاید اس نے مارنے کی دھمکی بھی دے رکھی ہے، جا اور تو آزاد بھی ہوگا، یہ حسن کا دعویٰ ہے۔ مولا نے فرمایا کہ حق اور باطل میں صرف 5 انگل کا فاصلہ ہے۔ کہ مولا وہ کیسے؟ کہ 5 انگل کا فاصلہ اس لیے ہے کہ اپنے ہاتھ کو بلند کر، اس نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور کہا کہ اپنے کان اور آنکھ کے درمیان میں رکھ۔ اس نے اپنے کان اور آنکھ میں درمیان میں رکھا۔ مولا نے فرمایا جو آنکھ سے دیکھو وہ سچ ہے، جو کان سے سنو وہ باطل ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جو کان سے سنو وہ باطل ہے، جو آنکھ سے دیکھو وہ سچ ہے۔ ابھی یہ فرماتے رہے، پھر امام نے فرمایا تیرا دوسرا سوال۔ ہاں جی مولا میرا دوسرا سوال کیا ہے؟ کہ تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک پر ایک سخت ہیں؟ کہ مولا وہ کون سی ہے؟ کہ دنیا میں سب سے سخت ہے پتھر، پتھر سے سخت ہے لوہا، لوہے سے سخت ہے آگ، آگ سے سخت ہے پانی، پانی سے سخت ہے ہوا، ہوا سے سخت ہے فرشتہ، فرشتے سے سخت ہے ملک الموت، ملک الموت سے سخت ہے موت۔ کہا مولا یہ ساری چیزیں تو آ گئی، لیکن آخری چیز کیا ہے؟ کہ آخری چیز ہے موت۔ کا مولا یہ موت کیا ہے؟ اور اس کے بعد آخری چیز کیا ہے؟ کہ جا کر معاویہ کے دربار میں اور اس بادشاہ سے بھی کہہ دینا اور ماوا سے کہنا کہ علی کا بیٹا حسن کہہ رہا ہے جو دہر میں پھیلا ہے وہی نور جلی ہے، دارین پہ ہو جس کا تعلق وہ ولی ہے، وہ موت ہے جو ملک الموت پہ ہو قابض، جو موت کو مارے وہ میرا باپ علی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، محمد و آل محمد فرج۔ تو عزیزان محترم، امام حسن علیہ السلام نے ایسا خلیفہ ہو جو انسان کے دماغ کو پڑھے، جو انسان کے دل کی باتوں کو جانے۔ آج ایسے نہیں، پورے میں 40 سے محرم سے برسوں سے الحمدللہ کافی عرصہ ہوا مجھے یہاں پر زیارت ائمہ حرم الاسلام کی زیارت کرتے کرتے، لیکن میں نے دیکھا ہے کروڑوں آدمی یہاں پر آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ اپنی حاجت مولا سے بیان کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ یہ ہمارے ہر چیز کو جانتے ہیں، ہماری ایک ایک گفتگو کو جانتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا اور کل سے انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ آج قیامت کا دن ہے جسے ہم اور آپ 8 محرم کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ 8 محرم نمودار ہوا اور ہونے کے بعد اللہ اکبر، آج کا دن مخصوص ہے ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین سے۔ عزیزان محترم، بس ایک روایت ہے، مجھے مولا کی شہادت نہیں پڑھنی، صرف ایک روایت پڑھنی ہے، اور بس میں یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام سے ہر زائر یہ سوچتا ہے کہ میں دور سے دور جاؤں اور اپنے مولا سے قریب ہو جاؤں، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ جو زائر یہ سوچ رہا ہے کہ میں مولا سے قریب ہو جاؤں، لیکن اس وقت یہ ہوتا ہے کہ مولا چاہتے ہیں کہ میرا زائر کتنی جلدی مجھ سے قریب ہو جائے۔ اس سے زیادہ بے چین ہمارے مولا آقا ہے جو ہم سے قریب ہو سکے۔ بس مولا دعا یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، پروردگار ان کے حفظ و امان فرما، اور یہ جو وبا پھیلی ہے پروردگار اسے جلد از جلد ختم کر رہا ہے۔ بس ایک جملہ کہہ کے ختم دعا کر رہا ہوں۔ آج 8 محرم ہے، میرے پیچھے یہ نہر فرات ہے، اور یہی نہر فرات آج ہم یہی کہتے ہیں ہر جگہ، اے نہر فرات تو ابھی تک لہرا رہی ہے۔ اور امام جعفر صادق نے یہ کلام انجام دیا تھا کہ اے نہر فرات تو آج تک لہرا رہی ہے، لیکن حسین کی بیٹیاں الاتش کی صدائیں دیتی رہی اور تو وہاں نہ پہنچ پائی۔ فرات نے معافی مانگی اور آج تک وہ پانی حرم مولا ابو الفضل العباس کے حرم میں طواف کر رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے کہ مولا مجھے معاف کر دینا۔ پورے زائرین جب آتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا پانی ملتا ہے، لوگ اس سے شفا یاب ہوتے ہیں، برکت کا پانی ہے جو مس ہو رہا ہے قبر ابو الفضل العباس سے۔ عزیزان محترم، یہی تو کہتے ہیں ایک آج 8 محرم ہے، چاہے وہ دنیا میں کوئی بھی جگہ ہو، لیکن آج حاضری ضرور دی جاتی ہے ابو الفضل العباس کے نام سے۔ عزیزان محترم، ایک ہندوستان کے ایک بہار کا ایک واقعہ ہے جہاں پر ایک خاتون نے، بعض روایت بہار کی بتاتی ہیں اور بعض روایت عراق کے ایک جگہ کی بتاتی ہیں کہ جہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا۔ کہ وہ واقعہ کیا ہے؟ کہ ایک خاتون نے نظر کا انتظار
انتظام کیا. اس نے جب نظر لگا دی ہے نا عزیزان محترم, تو بہت سارے لوگ آئے, اور آنے کے بعد جب کافی دیر ہو گئی تو اس خاتون سے کہتی ہیں, خاتون تو نے نظر میں سب کو تو بلا لیا, اب یہ تاخیر کیوں ہے, ہمیں کہیں اور بھی جانا ہے, کیونکہ ہر گاؤں میں بھی یہی ہوتا ہے, سب اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور نظر تمام مکمل ہو جاتی ہے. لیکن اس خاتون نے روتے روتے کہا کہ آج 8 محرم ہے, آج ابو الفضل عباس کا دن ہے, آج اخی حسین کا دن ہے, آج ام البنین کے فرزند کا دن ہے, اور ایسا نہیں ہوگا, آج جس کی میں نے نظر کی ہے وہ ضرور آئے گا. عزیزان محترم ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی, اتنے میں کافی دیر ہو چکی. کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ چلو اٹھیں, پتہ نہیں یہ نظر کب کرے گی. ابھی دروازے پر دق الباب ہوا, اور ہونے کے بعد اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا, ایک نورانی شخص ہے, بزرگ ہے, وہ آئے اور آنے کے شباب ہیں, جوانی کا عالم ہے, وہ آئے اور آنے کے بعد ایک مقام پر بیٹھ گئے, اور بیٹھنے کے بعد اس ضعیفہ کو دیکھ رہے ہیں, مومنین کو دیکھ رہے ہیں. اب مومنین ہر پریشان ہیں, چاہے وہ ہماری زندگی میں کیوں نہ ہو, اگر کوئی تاخیر کر دیتا ہے تو آج تو یہ عالم ہو گیا کہ اگر مجلس میں بھی تاخیر ہو جائے تو مولانا کو ہر ایک انسان گھڑی دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ مولانا کم کر دیجئے, اے مولانا کم کر دیجئے. لیکن نظر امام ہونے والی ہے, ابھی نظر امام شروع ہوئی ہے, ابھی یہاں چاہتے ہیں کہ نظر امام ہو. لیکن اسی اسنا میں اس خاتون نے پریشانی ہوتے ہوئے کہا, اے مولا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو میں معافی مانگتی ہوں, اے مولا اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو میں معافی مانگتی ہوں. ابھی یہ کہنا ہی تھا کہ اس شخص نے کہا کہ دیکھو تمہارے درمیان سب موجود ہیں, چلو میں ہی نظر دیتا ہوں. ابھی یہ کہنا ہی تھا, وہ خاتون بڑی پریشان ہوئی, اور ہونے کے بعد کہا کہ کچھ لمحے اور رک جاؤ. ابھی سب لوگ بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد جب دیکھا نا کہ کافی عرصہ ہو گیا, اور ہونے کے بعد جیسے ہی وہ سب کھڑے ہوئے, ہونے کے بعد کہا, جو شخص آیا ہوا تھا اس نے عبا پہنی ہوئی تھی, کیونکہ عبا کا رواج جو ہے وہ عراق کے ممالک میں زیادہ ہوتا ہے, ایران میں زیادہ ہوتا ہے. ابھی عبا پہنی ہوئی تھی اور یہ دعا دستیاب ہو رہا ہے, سب نے اپنے اپنے ہاتھ بلند کیے, لیکن یہ جو عبا پہنا ہوا تھا اس نے ہاتھ بلند نہیں کیے. وہ خاتون آئی, بڑے پریشان ہوئی, کہا اے شخص تو کون ہے, کہ تو نے ہاتھ کیوں نہیں بلند کیے, جب ہمارے یہاں نظر ہوتا ہے تو ہاتھ بلند کیے جاتے ہیں. عجیب مرحلہ ہے عزیزان محترم. وہ شخص نے جیسے ہی دوسرے شخص نے عبا ہٹائی کہ ہاتھ کیوں نہیں بلند کرتے. ارے امام مولا عباس نے ایک جملہ فرمایا کہ جس کا تو انتظار کر رہی تھی وہی عباس میں ہوں, اور جو نظر دینے میں ہی عباس آیا ہوں. تو نے مجھے دل سے بلایا ہے, میں ضرور ہر جگہ پر جاتا ہوں اور نظر دیتا ہوں. ارے مولا یہ کیا غضبناک ہو گیا, آپ میرے بیت الشرف میں ہو گئے, آپ میرے گھر کو جنت بنا دیے. اب یہ جملہ کہنا ہی تھا کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا, اے مولا آپ کے بازو نہیں ہے, آپ کس طرح ہاتھ اٹھائیں, اے ضعیفہ یہ نہیں, بلکہ جس وقت ملعون نے گرز مارا میرا سر شکافتہ ہوا, میں زمین پر آیا, میرے ہاتھ نہیں تھے. جب کسی نے مدینے پوچھا نا جناب ام البنین نے, اے قاصد یہ بتا پہلے میرے آقا مولا حسین شہید ہوئے یا عباس ہوئے, اگر عباس ہوئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں عباس کو دودھ نہ بخشوں گی. کسی نے یہی کہا, اے بی بی پہلے عباس کا ایک قطع قلم ہوا, اے بی بی عباس کا دوسرا بازو قطع ہوا, لیکن اے بی بی کسی ملعون نے عباس کو تیر مارا اور ایک نے ایسا گرز مارا, عباس کا سر شکافتہ ہوا. میں جملہ دینا چاہتا ہوں, علی ابن ابی طالب وہ ہیں, جب ابن ملجم نے ضرب لگائی علی ابن ابی طالب کے ہاتھ موجود تھے سنبھالنے کے لیے, لیکن یہی وہ کربلا ہے جہاں سن 61 ہجری میں عباس کو شکافتہ اتنا سخت وار مارا کہ مولا کے ہاتھ نہیں, زمین پر آئے, آواز دی, اے آقا حسین میری مدد فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضم بقضائہ و تسلیما لحمدہ. اللہ